أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك اور پایا اس نے آپ کو. واو عاطفہ ہے، اس کا معنی ہمیشہ اور کیا جائے گا. واجدہ یجد باب سے فعل ماضی ہے. واجدہ بہر مذکر، الف لگائیں تسنیہ بن جائے گا واجدہ، ان دونوں نے پایا. واو لگائیں جمع بن جائے گا واجدو. واجدہ فعل ہوا ضمیر فاعل، اس کو فاعل مستتر کہتے ہیں. مستتر کا معنی چھپا ہوا. واو کا معنی اور واجدہ اس نے پایا کا آپ کو، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا فعل کے ساتھ جو بھی ضمیر آئے گی وہ ہمیشہ مفعول کی ہوگی. ہمیشہ فعل کے ساتھ جو ضمیر مل کے آئے گی وہ ہمیشہ مفعول کی ہوگی. ووجدہ کا اور پایا اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کا آپ کو. عائلاً تنگ دست. آل یعیل سے اسم فاعل ہے عائلاً. ہم نے پڑھا تھا ہر وہ اسم جو فاعلون کے وزن پر آ جائے وہ اسم فاعل ہوگا. اس کے اندر مثال کے طور پر ضاربٌ معنی مارنے والا، شاہدٌ گواہی دینے والا، آکلٌ کھانے والا. جو بھی اسم فاعلون کے وزن پہ آ جائے وہ اسم فاعل ہوتا ہے. اس کے اندر کرنے والا، کرنے والی کا معنی پایا جائے گا. ہر وہ اسم جو فاعلون کے وزن پر آئے. ووجدہ کا اور اس اللہ نے پایا کا آپ کو عائلاً تنگ دست. فا کا معنی ہوگا بس، کیونکہ ہم نے پڑھا فا کا معنی عموماً بس ہوتا ہے. اغنا، اغنا یغنی، اغنا کا معنی ہوتا ہے کسی کو غنی کرنا. اصل میں غنی کا معنی ہوتا ہے بے پرواہ ہونا. جو مالدار ہوتا ہے وہ بے پرواہ ہوتا ہے، اس کو زیادہ کسی کے مال کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. فا کا معنی ہوگا پس، کیونکہ فا عموماً اس کا معنی پس کیا جاتا ہے. اغنا اس نے غنی کر دیا. اغنا فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل، یعنی کس کو غنی کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں معنی اس کا. ووجدہ کا اور اس نے پایا تھا آپ کو عائلاً تنگ دست. فقیر، اصل میں عائل فقیر پہ بولا جاتا ہے. فقیر کون ہوتا ہے؟ تنگ دست. عربی کے اندر فقیر اس بندے کو کہتے ہیں جس بندے کے پاس ذریعہ آمدنی کوئی نہ ہو. ہم نے کہا تھا مسکین کے پاس ذریعہ آمدن ہوتا ہے لیکن اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے. جو فقیر ہے، فقیر کی عربی میں تعریف کیا ہے؟ اردو کے اندر ہم اس کو فقیر عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو میں معنی ہوگا ایسا بندہ جس کے پاس ذریعہ آمدنی کوئی چیز نہیں ہو. ووجدہ کا اور اس نے پایا آپ کو عائلاً تنگ دست. فاغنا پس اس نے غنی کر دیا تمہیں. آپ لوگوں نے اگر سیرت پڑھی ہو آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بکریاں چراتے تھے چند قرات کے عوض، چند کھجوروں کے عوض اللہ کے رسول بکریاں چرایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو غنی کر دیا. کیسے؟ حضرت سب سے پہلے گنا آئی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے. حضرت ختیجہ مکہ کی سب سے مالدار خاتون، اس نے اپنا مال بیچنے کے لیے کسی کا انتخاب کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی امانت داری اتنی پسند آئی، اللہ کے رسول ابھی شام سے واپس آئے، 6 مہینے بعد پیغام بھیج دیا. اللہ کے رسول سے کہیں آپ اس سے شادی کر لیں. بڑے بڑے رئیس خواہش مند تھے حضرت ختیجہ سے شادی کرنے کی، خود پیغام بھیجتی. تو حضرت ختیجہ نے نکاح کے بعد کہا اللہ کے رسول میرا جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے، جو کچھ میرا وہ آپ کا.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خیبر کے ذریعے، فتح مکہ کے ذریعے یہ مال غنیمتیں آتی رہی، بنو قریظہ کو، بنو نذیر کو، خیبر کو فتح کیا، ان کا مال مسلمانوں کو ملا، تنگ دستیاں دور ہو چکی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ جو بندہ مر چکا اس کے پاس اس کے ذمہ کوئی قرضہ تھا وہ ادا نہ کر سکا، ہم خود بیت المال سے اس کے قرضے کو ادا کریں، گنا غنی کر دیا۔ وَوَجَدَكَ، اور پایا اس اللہ نے آپ کو عائلاً تنگ دست، فَأَغْنَا، اس نے غنی کر دیا۔ ایک تو ہے ظاہری غنی کرنا، دوسرا ہے دل کا بھی غنی کیا تھا اللہ کے رسول سے۔ گنا کیسا تھا؟ صحابہ کہتی اللہ کے رسول اس طرح خرچ کرتے تھے جس طرح آندھی چلتی تھی۔ اس مشابت کا معنی جس طرح آندھی ہر طرف اس کے اثرات جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی خیرات کے بھی ہر طرف اثر آ جایا کرتے تھے۔ گنا ہے، شریعت بھی کہتی ہے اصل گنا وہ ہے جو نفس کی گنا ہو، جو جس بندے کا دل غنی ہے اصل میں وہ گنا ہے۔ فاطمن ہوگا بس، اما کا معنی ہوگا لیکن، فاما پس لیکن، الیتیمہ، یتیم جو ہے، ہم نے کس کی یتیم وہ شخص جس کا والد دنیا سے جا چکا ہو اور وہ بچہ یا بچی نابالغ ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ فا کا معنی پس، اما کا معنی لیکن، الیتیمہ، یتیم جو ہے، فا کا معنی پس، لا کا معنی نہ، یہ لائے نہیں ہے، اس کو ہم لائے نہیں کہتے ہیں۔ لائے نہیں کا معنی، اس کا معنی ہوگا نہ، لائے نہیں ہمیشہ فعل مضارع پہ داخل ہوگا، فعل مضارع پہ، یعنی کہ جس کے اوپر شروع کے اندر یا، تا، الف اور نون کی علامتیں آتی ہیں، یقہر، تقہر، اقہر، نقہر، فعل مضارع پہ ہمیشہ لائے نہیں آئے گا، اور اس کا ہمیشہ معنی ہوگا نہ، ولا تقربوا الزنا، نہ قریب جاؤ زنا کے، لا کا معنی نہ۔ اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ یہ لا اس فعل مضارع کو آخر سے ساکن کر دے گا، سب سے بڑی نشانی، یعنی یہ لا کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، اس کے بعد فعل مضارع آئے گا اور اس کو یہ آخر سے ساکن کرے گا، یہ سب سے بڑی اس کی علامت ہے۔ فاما پس لیکن، یا اما کا معنی پس رہا، الیتیم یتیم، اما تفسیریاں بنا دینا اس کو، فلا پس نہ، تقہر تو سختی کر اس پہ، تقہر کا معنی فلا، فا کا معنی پس، لا کا معنی نہ، تقہر تو سختی کر، پس کسی یتیم پہ سختی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے، آپ یتیمی کی حالات سے آپ گزرے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یتیم بچے کی فیلنگ کیا ہوتی ہے، آپ کبھی کسی یتیم بچے پہ سختی نہیں کرنی۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ یتیم آدمی جو ہے اس کا مال سختی سے، زور جبر سے لے کے غصب نہیں کر جانا، کیونکہ یتیم تو چھوٹا بچہ ہے، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، اس کے مال کا والی وارث نہیں تھا، تو چاچا، تایا، اس کا ماما کوئی بھی ہے، وہ زبردستی اس کے مال کو غصب نہ کر لے، یہ اس کا معنی۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے، اگر کوئی یتیم آپ کی کفالت میں آ جائے اس پہ سختی نہ کرو، جس طرح اپنے بچوں پہ نرمی کرتے اس پہ بھی نرمی کرو، ٹھیک ہے؟ یا پھر اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ عارضی طور پہ کوئی یتیم ملا ہے، اس کے ساتھ نرمی، حسن سلوک والا معاملہ کرو، سختی نہیں کرو، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل روز قیامت اس طرح قریب ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ فَأَمَّا پس رہا الیتیمہ یتیم، فلا پس نہ، تقہر سختی کر اس میں، یہ سب اس کے معنی ہو سکتے ہیں، سختی کرنے، اس کے مال غصب کرنا سختی سے، زور جبر سے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کی کفالت آ جائے تمہارے ذمے، اس پہ سختی نہیں کرنی ہے، نرمی کرنی ہے۔ بَأَمَّا واو عاطفہ ہے مانا، اور اما پس رہا، ٹھیک ہے، لیکن کر لے، پس رہا کر لے مانا وہی ہے تفصیل کے لیے۔ السائلہ، سألہ یسألو سے
سائلون کس کے وزن پہ آ گیا؟ فاعلون کے وزن پر. مانا سوال کرنے والا، یعنی جو بھی اسم فاعلون کے وزن پر آ جائے وہ اس کا معنی ہوگا کرنے والا، یعنی جو بھی اس کا معنی پایا جائے گا اس میں آخر میں آئے گا کرنے والا. ضاربون مارنے والا، ناصرون مدد کرنے والا، سائلون سوال کرنے والا. وَأَمَّا اور رہا السائل سوال کرنے والا، سائل فا کا معنی پس، لا کا معنی نہ نہیں ہے. تنہر آخر سے ساکن کر دیا، فعل مضارع پہ داخل ہے. نہر ینہر فعل مضارع ہے، تنہر آخر سے ساکن ہے، لا نہیں ہے، مضارع پہ داخل ہوگا، معنی اس کا ہمیشہ نہ. وَأَمَّا السَّائِلَ اور رہا سوال کرنے والا، فلا پس نہ تنہر تو اس کو ڈانٹ. کوئی کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس پہ سختی نہیں کرنی ہے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے. ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ سوال کرنے والا جس طرح کوئی آدمی فقیر آدمی مسکین آدمی کچھ مانگنے کے لیے آ جائے، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے. اور واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے مانگا اللہ کے رسول نے نہ تک نہیں کیا کبھی. اگر موجود ہے دے دیا، نہ ہوا آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا پھر آنا مل جائے. نہ کیا نہیں تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو. ایک اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی اگر سائل آ جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے، آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے. ایک دوسرے مقام پہ فرمایا قولم اچھی بات کہہ دو اللہ آپ کا بھلا کرے. کوئی اچھے الفاظ کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ کچھ جملے کہہ دو. اگر آپ نہیں دے سکتے ہو، اگر دے سکتے ہیں ضرور دینا چاہیے، کیونکہ آدمی جو اللہ کے نام پہ مانگتا ہے، ایک مسلمان کا فرض ہے اس اللہ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ اسے دے دینا چاہیے، اللہ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے. ایک اس کا معنی کہ اگر کوئی سائل آ جائے، مانگنے والا سوال کرنے والا، اس کو آپ نے جھڑکنا نہیں. ایک اس کا معنی یہ اگر کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے آ جائے، وہ بھی سائل ہے، وہ بھی سوال کرنے والا ہے. اگر آپ سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے والا سائل آ جائے، آپ نے اس کو بھی جھڑکنا نہیں. اگر کوئی دین سیکھنے کے لیے دین پوچھنے کے لیے آ رہا ہے، آپ نے اس کو بھی جھڑکنا نہیں ہے، اچھے انداز کے ساتھ اس کے سوال کا جواب دینا ہے. باؤ کا معنی اور، کیونکہ عاطفہ ہے. اما کا معنی پس رہا. بنعمت ربک، نعمت کا معنی نعمت جو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں. یہ نعمت مضاف ہے، ربی مضاف ہے، مضاف کاف بھی مضاف ہے، کیونکہ اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آ گئی. اپنے نعمت کا معنی نعمت، رب کا معنی رب، کاف کا معنی اپنے، کیونکہ اضافت کے اندر اپنا اپنی اپنے کا معنی پایا جاتا ہے. اپنے رب کی نعمت کو، با کا معنی کو یا کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں. اپنے رب کی نعمت کو، فا کا معنی بس، حدث تو بیان کر. اور لیکن بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمت کو فحدث بیان کرو. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نعمت دی ہے، یہ تندرستی بھی نعمت ہے، اچھی نیک صالح اولاد بھی نعمت ہے، مال کا ملنا نعمت ہے. ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے گھر دیا ہے، سواری دی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ نعمت ہے. اب اس کو بیان کرو، تکبر کرنے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. وَأَمَّا اور پس رہا بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمت کو، فا کا معنی پس حدث تو بیان کر. امر ہے، حدث یحدث سے امر، حدث تو بیان کر. نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے اس کو بیان کرنا بھی چاہیے تاکہ اس پہ انسان اللہ کا شکر ادا کر سکے.
وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور پایا اس نے آپ کو عائلاً تنگ دست، فَأَغْنَا، پس غنی کر دیا اس نے آپ کو، فَأَمَّا الْيَتِيمَ، پس رہا الیتیم یتیم، فَلَا، پس نہ تقہر، تو سختی کر اس پہ، وَأَمَّا، اور رہا السَّائِلَ، مانگنے والا، سوال کرنے والا، فَلَا، پس نہ تنہر، تو اس کو جھڑک، وَأَمَّا، اور پس رہا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، اپنے رب کی نعمت کو، فَحَدِّثْ، پس آپ بیان کیجئے اللہ کا شکر ادا کرنے کے